رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعثت کے بعد، نبوت کے بعد جو حج فرمایا ہے مدینے سے آ کر، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس حج میں عرفہ والا دن جمعہ کا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا، اس دن حج کی تاریخ میں 9ویں تاریخ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے اپنے فضائل ہیں، جمعہ کا اپنا احترام ہے۔ تو ایک تو حج کی فضیلتیں، اوپر سے اس دن کی فضیلتیں، تو یہ نور علی نور کا معاملہ ہو گیا۔ سونے پر سہاگا، یہ اردو کی مشہور کہاوت ہے، جس کا نور علی نور کا سمجھیے کہ ترجمہ ہے سونا، اس پر سہاگا۔ سونا جو ہے چمکتی ہوئی پیلی چیز ہوتی ہے، سہاگا بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ بھی چمکنے والی ہوتی ہے۔ سونا خود چمک رہا ہے، اس پر سے ایک اور چمکنے والی چیز، اسے ہم لوگ عربی میں تعبیر کرتے ہیں نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ اور اس سے پہلے کے بات آگے بڑھے، یہ بھی بات سنتے چلیں، عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جمعہ کا دن حج ہو جائے تو وہ حج اکبری کہلاتا ہے۔ چاشمبے کو ہوا، جمعرات کو ہوا، ہفتے اتوار کو ہوا، تو لوگ سمجھتے ہیں وہ حج ہے، حج اکبری نہیں۔ ایسا نہیں ہے، کوئی سے بھی دن ہو، جمعہ کو عرفہ ہو، جمعرات کو ہو، ہفتے کو ہو، پیر کو ہو، منگل کو ہو، حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا حج۔ جمعہ کے دن ہو جائے تو حج اکبر کہلاتا ہے، دوسرے دنوں میں ہو تو حج اکبر نہیں کہلاتا۔ یہ عوام میں، لوگوں میں بات مشہور ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور عوام میں اس طرح کی بے شمار غلط چیزیں چل پڑی ہیں تو چل پڑی ہیں، ان کو کتنا بھی ازالہ کیا جائے تو پھر بھی لوگوں کے ذہن میں وہی رہتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کہتے رہتے۔ اور ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ بھئی حج اگر جمعہ کے دن ہوتا بھی ہے تو سعودی حکومت ہونے نہیں دیتی، اس لیے کہ اگر جمعہ کو حج کریں تو ان کے اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں، مینٹننس کے لیے ان کو تنخواہ دینے کے لیے ڈبل تنخواہ دینا پڑتا ہے، اس لیے جمعہ کو بھی کبھی حج ہوتا ہے تو جمعرات کو کر دیتے ہیں، کبھی ہفتے کو کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط بات ہے جو مشہور ہے، اس لیے کہ گزشتہ 20 سالوں میں 3 مرتبہ تو میں نے خود دیکھ لیا ہے جمعہ کے دن آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چونکہ سعودی حکومت جو حاجیوں کی خدمت کے جو مختلف شعبے ہیں، ان شعبوں میں نے 10 سال حج کے موسم میں خدمت کی ہے، حرم میں بھی کی، مینا میں بھی کی، عرفات میں بھی کی۔ جمعہ کو حج ہو، ہفتے کو ہو، پیر کو ہو، سب موقعوں پر ایک ہی قسم کی سیلری ہوتی ہے، ایک ہی قسم کا درما ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جمعہ کو آیا تو بڑھا دیا گیا، ہفتے کو آیا تو کم کر دیا گیا، لیکن نہیں، لوگوں میں کوئی غلط بات مشہور ہوتی ہے تو اتنی پھیل جاتی ہے کہ لوگ جو ہے اس بات کو جھٹلانا چاہیں تو بھی نہیں ہوتی۔ ایسے نہیں ہے بات۔ بہرحال یوم عرفہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ عرفہ والے دن کی دعا ہے۔ خیر انا قلت والنبیون من قبلی
اور جتنے دعائیں میں نے مانگی ہیں ان دعاؤں میں بطور خاص جو دعا ہے، اور اس دعا کو میرے سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں انہوں نے یہ دعا کی اور یہ دعا مانگی، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین دعا ہے، میں جتنے دعائیں کیا ہوں ان میں سے بطور خاص اور میرے سے پہلے تمام انبیاء نے یہ دعا کی ہے۔ اب اتنی بات کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ذکر فرمائی تو امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم بھی اس دعا کو عام طور پر اور خاص طور پر مبارک اور محترم دنوں میں پڑھو، اور وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالی، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی معین و مددگار نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے تمام بادشاہت ہے، اسی کی تمام سلطنتیں اسی کے لیے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی ذات کے لیے جتنی بھی تعریفیں، جتنی بھی اقسام کی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ صرف اسی ذات کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور سن لو وہ ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، کوئی چیز اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے، ماورا نہیں ہے کہ وہاں پر اس کا زور نہ چلتا، اس کی حکومت نہ چلتی۔ ایک بہترین دن عرفہ والے دن، کہ عرفہ کا دن اتنا عظمتوں اور برکتوں والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بدر کی لڑائی کے بعد سب سے زیادہ ابلیس کو ذلیل و خوار، رسوا اور اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کوئی دن دیکھا ہے تو وہ عرفہ والے دن میں دیکھا ہے۔ بدر میں تو جب شکست ہوئی، مشرکین کفار کی، مخالفین کی، 1000 کا لشکر جب ذلیل و خوار ہو کر دوڑ رہا تھا اور مارے جا رہے تھے اور قید ہو رہے تھے، ابلیس تو یہ سوچ کر تمام لوگوں کو ہانک کر لایا تھا بدر کے مقام پر کہ آج جو تھوڑے بہت مسلمان جن کی تعداد 313 ہے، ان کو ختم کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ کے نام لینے والوں کو ختم کر دوں۔ اس موقع پر اسے جو شکست ہوئی تو سب سے زیادہ اس دن وہ ذلیل ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے سب سے زیادہ ذلیل ابلیس کو عرفات والے دن میں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرفات والے دن اللہ تبارک و تعالی وہاں پر آئے ہوئے تمام لوگوں کی گزشتہ زندگیوں کی لغزشوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو درگزر فرما کر پروانۂ مغفرت عطا کرتے ہیں۔ تو ابلیس اور اس کی ذریت اور اس کی ٹیم میں کسی آدمی کی عمر 70 سال ہے، 60 سال ہے، جو گناہوں میں لگایا تھا وہ تمام ان کے گناہ وہاں دھلتے ہیں اور پروانۂ مغفرت ملتی ہے۔ تو سوچئے کہ اتنے لوگوں پر کی ہوئی محنت جب برباد ہوتی ہے
تو کتنا اسے افسوس ہوتا ہوگا، کتنا وہ رسوا ہوتا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، عرفات والے دن میں نے اسے بڑے ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایسے مبارک اور اہم دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عزیزان گرامی، یہ پوری توحید ہے، اس کے اندر تمام قسم کی جو اللہ کے لیے بڑائیاں ہونی ہیں اس کا آدمی اعتراف کرتا ہے۔ اس کے معانی، اس کے مفاہیم اور اس کے اندر پوشیدہ جو چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کے استحضار کرتے ہوئے، ان کو جانتے ہوئے آدمی کہے گا تو زندگی میں مشکلات کے موقع پر اس کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے لہ الملک، تمام سلطنتیں اور بادشاہتیں اللہ کے لیے، تو اس کی جب وہ تعریف کر رہا ہے تو دوسری چیزوں سے اسے خوف کھانے کی، دوسری چیزوں سے اسے ڈرنے کی، دوسروں کے سامنے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھسپھساپن، کمزوری لانے کا نہیں ہے۔ لہ الملک، سب کچھ تو اس کا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اور اگر آپ صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں اور ہر قسم کی عیوب اور جو خامیاں ہیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں، وہ اللہ کی ذات سے ماورا کرتے رہیں اور کچھ نہ مانگے آپ کو جو چاہیے وہ حضرت حق جل مجدہ کو معلوم ہے، وہ خود عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ ذی الحجہ کا مہینہ جس کی قسم قرآن مجید نے اس عشرے کی کھائی، اس کے فضائل اور اس کے مناقب کے لیے کافی ہے۔ اب اس میں کیا کام کرنے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن ذی الحجہ کے شروع کے روزے رکھا کرتے تھے، اور خاص طور پر حاجیوں کو چھوڑ کر 9ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، جو کل کا دن ہے، ہفتے کا دن، ہمارے لیے 9ویں تاریخ کل ہے، اس روزے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو آدمی اس میں روزہ رکھے گا اس کے گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها وبعد، پہلے اور بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، اگر اللہ نے سہولت دی، تندرستی دی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ویسے بھی روزے کی حالت میں روح جو ہے وہ بہت زیادہ پاکیزہ ہو کر اللہ کے قرب میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت وہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو اس لیے روزہ رکھے۔ دوسرا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، عید الاضحیٰ کو، ہر آدمی کو جو صاحب حیثیت ہے، جو وسعت والا ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو شریعت کی نظر میں مالدار کہلاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ اور یہ قربانی اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کی نظروں میں اس دن کوئی اور عمل آدمی قربانی کے بغیر کرے تو وہ قابل قبول نہیں، وہ اس درجے کو نہیں پا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، قربانی کا عمل اور قربانی کی جو حیثیت ہے وہ بہت زیادہ اونچی ہے،
اور انسان کی پوری زندگی میں ہر سال اس عمل کو اس لیے بندے کے ذریعے سے انجام دینے کرایا جاتا ہے تاکہ باقی پورے سال میں اس کی زندگی میں قربانی کا جذبہ باقی رہے۔ ہر دن آپ کو قربانی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ صبح اذان ہوتی ہے تو اذان کے وقت ہی نیند میں بڑی مٹھاس اور بڑی شدت ہوتی ہے۔ وہی وقت ہوتا ہے جس میں آدمی کو دنیا کی پوری دولت ایک ہاتھ میں دیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی تمہیں نیند دیا جائے گا، تو آدمی کہتا ہے مجھے سونے چھوڑ دیا جائے، بڑی اچھی گہری نیند آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی گہری اور ایسی میٹھی نیند کو تمہیں میرے لیے قربان کرنا ہے اور میرے دربار میں آ کر جو ہے سجدہ شکر بجا لانا۔ اور اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اذانیں بھی جو ہے مائک میں نہیں دی جا سکتی، اونچی آواز میں نہیں دی جا سکتی۔ پہلے تو کئی لوگ اذان کی آواز کو سن کر چلے آتے تھے، اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اذان کی آواز نہیں آتی، تو کیا کریں؟ ہمارے لیے ملک کے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری ضروری ہے، اگر نہ کریں تو اور زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے فجر کی اذانوں کو مائک میں نہیں دیا جا رہا ہے، تو اب اور قربانی کا عمل بڑھ جاتا ہے کہ آدمی رات میں سوتے ہوئے اہتمام سے اذان کے لیے جاگنے کا جو آلے ہیں ان میں وقت کو جو ہے طے کریں اور اس آواز سے اپنی نیند کو بیدار کریں اور چلائیں۔ اور اللہ والوں نے ایک بڑا شاندار عمل بتایا ہے، آدمی کو نیند سے بیدار ہونے کے لیے ایک خاص عمل بتایا ہے۔ وہ خاص عمل یہ ہے کہ آدمی رات میں سوتے ہوئے اہتمام سے باوضو سونے کی کوشش کرے، باوضو سونے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ہر آدمی رات میں ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ پیر دھونا کلی کرنا تو ہر آدمی کا اتنا تو کرتا ہی ہے، تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کر کے باوضو سوئے۔ باوضو سونے کے دو بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس رات میں وہ انتقال ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کی جو ہے گارنٹی دی جا رہی ہے۔ باوضو سونے کا اہتمام کریں، رات میں باوضو سونے کا اہتمام کریں، اس سے جو ہے اللہ اس رات میں اس کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں تو اس کے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی ملتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ باوضو سونے سے آدمی رات میں وسوسوں سے اور برے خوابوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آدمی کہتے ہیں کہ مجھے بڑے وسوسے آتے رہتے ہیں، رات میں بڑے برے خواب آتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ رات میں باوضو سونے کا اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز، باوضو سوتے ہوئے آدمی سورہ کہف کی آخری آیتوں کو پڑھ لے اور نیت کر لے، مجھے تہجد کو اٹھنا ہے، فجر کو اٹھنا ہے۔ یہ اکابرین کا اور گزرے ہوئے بہت اولیاء کبار کا عملی طور پر آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ ٹھیک اس وقت آنکھ آدمی کی کھل جاتی ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے، ویسے آدمی اس بہانے سورہ کہف کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے تو دوسرا ایک اہم فائدہ اسے یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ ان آیتوں کی تلاوت سے آدمی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا قیامت کے قریب،
وہ بھی اگر ظاہر ہو جائے آ جائے، جس کے فتنے میں بہت بڑی مخلوق ملوث ہو جائے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیات کی تلاوت سے یہ فائدہ ہوگا کہ آدمی اس کے فتنے سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، تو بتانا یہ ہے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں ابھی بہت کم وقت رہ گیا۔ آج 8ویں تاریخ ہے، کل 9ویں تاریخ ہے، پرسوں 10ویں تاریخ ہے۔ سمجھیے کہ یہ جو 10 دن ہے یہ بڑے مبارک ایام ہیں، جس کا صرف اب 1.5 دن کے قریب باقی رہ گیا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ان ایام کی قدردانی کریں اور ان ایام میں اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر اور تحلیل زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات اللہ کے نزدیک اس میں اللہ کی جو بڑائی ہے بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے کل فجر کی نماز سے، کل 9ویں تاریخ ہے، فجر کی نماز سے چہارشنبے کی عصر کی نماز تک اس تکبیر کو ہر فرض نماز کے بعد آدمی کو ادا کرنا، پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ چاہے جماعت سے نماز پڑھے یا نماز چھوٹ گئی علیحدہ پڑھے، اور یہ تکبیر خود بھی پڑھے گا اور گھروں میں عورتیں بھی فرض نمازوں کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا ہے۔ یہ تو ایک بار پڑھنے کا مسئلہ ہے، لیکن آپ اسے مسلسل چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دن میں رات میں اللہ کی حمد بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ان ایام کو، ان واقعات کو جو خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ ہے، یاد کریں۔ اور آپ یہ بات بھی مسئلہ سمجھتے چلیں کہ دنیا میں ہمیشہ عروج پانے کے لیے ان آدمیوں کو بہت سے مراحل سے، بہت سے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر عروج ملتا ہے۔ سورج رات میں ڈوب رہا ہے، لیکن ایک امید ہے کہ صبح جب جگیں گے تو جو ہے نئی آب و تاب کے ساتھ نکلے گا۔ کسان ایک بیج کو زمین کی گہرائی میں ڈال کر دفن کرتا ہے، وہ جتنا وہ جا کر زمین کی گہرائی میں جاتا ہے وہ اتنے ہی شان اور آب و تاب کے ساتھ جو ہے اندر سے درخت نکلتا ہے۔ تو اس دنیا کیا یہ دستور ہے کہ یہاں پر کسی کو عروج اگر ملنا ہے تو اس سے پہلے آزمائشوں کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم بھی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے ایسے حالات میں کہ صحابہ کو مدینے میں بھی تنگ کیا جا رہا ہے، ان پر بڑے آزمائشیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے کھانا پینا تک جو ہے میسر نہیں ہے۔ ایسے حالات میں آیت نازل ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تمہیں جنت مل جائے گی، حالانکہ تم پر اس طرح کے حالات ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ مصیبتوں نے، آزمائشوں نے انہیں ایسا کر دیا، انہیں جو ہے ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ رسولوں نے تک کہا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے، جلدی مت کرو۔ اللہ بہرے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اندھے بھی نہیں ہے کہ انہیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، نہ کچھ سنائی دے رہا ہو، وہ باخبر ہیں، تمام چیزوں کا علم انہیں ہے۔ ذرا صبر کرو عزیزان گرامی، ہم آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اور آزمائشیں ہم سے پہلے
ہمارے جو بڑے گزرے ہیں جن میں حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، اور خاص طور پر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما یوزی احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں کہ اتنی تکلیفیں کسی اور کو نہیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا ڈرایا گیا ہے اللہ کے راستے میں، اتنا اس سے پہلے کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ یہ حالات ہیں، یہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ سونا کسی کے جسم تک پہنچنے کے لیے آگ میں جلنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہم آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، اس لیے قربانی کے ان مبارک ایام میں صرف جانور کو قربانی کر کے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا ہے، نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے دوستوں، اللہ کے بندوں، قربانی کا عمل زندگی کے ہر لمحے سے جڑا ہوا ہے۔ ہر موقع پر آپ سے قربانی مانگا جاتا ہے، کبھی آپ کے جذبات کی قربانی، کبھی آپ کے خواہشات کی قربانی۔ یہ قربانی ہی آپ کو اللہ کے قریب اور اللہ کا محبوب بنا سکتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو صرف جانور ذبح کرنے تک نہ رکھیں، یہ عمل پورا سال، پوری زندگی آپ کو جو ہے یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا قرب پانا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا۔ عزیزان گرامی، بہت کم وقت رہ گیا ہے، جانوروں کو جو لائے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے، بارش کا، ٹھنڈ کا موسم ہے، گندگیوں سے بیماریاں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، یہ باتیں آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے قربانیوں کے جانوروں کی دیکھ بھال اور اسی طرح اس کی پاکی صفائی اور اپنے محلوں کی پاکی صفائی آپ کا اخلاقی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، انسانی فریضہ ہے۔ شریعت ایسی کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتی کہ جس میں دوسرے کو آپ سے تکلیف پہنچی۔ آپ قربانی تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی جو ہے لاپرواہی سے، آپ کی غفلت سے، آپ کی سستی سے آپ کا پڑوسی، آپ کے آس پاس رہنے والے پریشان ہو تو یہ انتہائی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ پاکی صفائی کا خوب اہتمام رکھیں اور جو ہے اللہ کے دربار میں تکبیر و تحلیل کا اہتمام رکھیں۔ اور کل رات جو 9ویں تاریخ کی رات ہے، عیدین کی جو رات کہلائی جاتی ہے، وہ بہت ہی بابرکت اور عظمتوں والی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں اہتمام کے ساتھ اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعائیں کریں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کے مبارک اعمال کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے سارے عالم میں امن و امان اور محبتوں کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قریب کے حصے میں تشریف